السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 5 تک کا مطالعہ کریں گے۔ پہلے اس سورت کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتاتی ہوں۔ سورۃ مائدہ جو ہے وہ مدنی ہے اور اس سورت کے مدنی ہونے میں کوئی بھی اختلاف نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ سورت سب سے آخر میں نازل ہوئی ہے، لہٰذا اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اوفو پورا کرو، بالعقود عہد و پیمان کو، احلت حلال کر دیا گیا ہے، لکم تمہارے لیے، بہیمۃ الانعام مویشیوں کے چپاؤں کو، اللہ سوائے ما ان کے جو یتلا پڑھے جائیں گے، علیکم تم پر، غیرہ نہیں ہے محلی حلال کرنے والے، الصیدی شکار کو، وانتم اس حال میں کہ تم حرم حالت احرام میں ہو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی یحکم وہ فیصلہ کرتے ہیں، ما یریدو جو وہ چاہتے ہیں۔ اس آیت میں 5 احکام بیان ہوئے ہیں۔ پہلا کہ عہد کو پورا کرو، دوسرا چوپاؤں کا حلال ہونا، تیسرا کچھ چوپاؤں کا حرام ہونا جس کا ذکر اس سورت کی دوسری اور تیسری آیت میں آئے گا۔ محرم کے لیے حرم میں شکار کا حرام ہونا، وہ شخص جس نے احرام کو باندھا ہو اس کے لیے شکار کرنا حرام ہے۔ غیر محرم کے لیے غیر حرم میں شکار کا حلال ہونا، یعنی وہ شخص جس نے احرام کو نہیں باندھا ہے اس کے لیے شکار کرنا حلال ہے۔ حرم جو ہے وہ حرامن کی جمع ہے، جس نے عمرہ یا حج کا احرام باندھا ہے۔ اس طرح جو شخص مکہ کی حدود حرم میں ہو، خواہ اس نے احرام نہ باندھا ہو، اس حالت میں شکار بھی ممنوع ہے۔ شکار کرنے والے کی بھی مدد نہیں کی جا سکتی۔ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 95 اور 96 میں ہم پڑھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کو بھی حرام قرار دیا ہے، اس کی حدود میں بھی شکار منع ہے۔ الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تحلوا نہ تم بے حرمتی کرو، شعائر اللہ اللہ کی نشانیوں کی، ولا الشہر الحرام اور نہ حرمت والے مہینوں کی، ولا الہدی اور نہ قربانی والے جانور کی، ولا القلائد اور نہ پٹے والے جانوروں کی، ولا آمین اور نہ ارادہ کرنے والوں کو، بیت الحرام بیت حرام کا، یبتغون جو چاہتے ہیں، فضلاً فضل، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، ورضواناً اور رضامندی، وَإِذَا حَلَلْتُمْ اور جب تم حلال ہو جاؤ، فاصطادوا پھر تم شکار کرو، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ اور نہ مجرم بنا دے تمہیں، شنآن دشمنی، قوم کسی قوم کی، ان صدوکم یہ کہ انہوں نے روکا ہو تمہیں، عن المسجد الحرامی مسجد حرام سے، تعتدوا یہ کہ تم زیادتی کرو، وتعاونوا اور تم تعاون کرو، علی البر نیکی پر، والتقوی اور تقوی پر، ولا تعاونوا اور نہ تم تعاون کرو، علی الاثم گناہ پر، والعدوان اور زیادتی پر، واتقوا اللہ اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ شدید العقاب سخت سزا دینے والے ہیں۔ شعائرۃ کی جمع ہے، ہر وہ چیز جس پر نشان لگایا گیا ہو، جو بطور علامت مقرر کی گئی ہو، وہ چیزیں جن کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص تعلق ہے اور ان کی تعظیم کی جاتی ہے، ولا الشہر الحرام اور نہ ہی حرمت والے مہینوں کی، اور حرمت والے ہیں ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم اور ایک رجب ہے، ولا الہدی ولا القلائد الہدیہ ایسے جانور کو کہتے ہیں جو حاجی حرم میں قربان کرنے کے لیے ساتھ لے جاتے ہیں، القلائد یہ قلادۃ کی جمع ہے جس سے مراد وہ پٹا یا رسی ہے جو پرو کر ہدی کہتے ہیں قربانی والے جانور کے گلے میں بطور علامت ڈالی جاتی ہے، ولا آمین البیت الحرام اس سے مراد وہ لوگ جو مسجد حرام کا قصد کرنے جا رہے ہیں ان کو بھی کچھ مت کہو، فضلا من ربہم رب کے فضل سے مراد رزق ہے جو تجارت وغیرہ سے کمایا جاتا ہے، اللہ کی رضامندی سے مراد حج یا عمرہ ہے جو طلب ثواب کے لیے کیا جاتا ہے، حللتم فاصطادوا
جب تم احرام کھولو تو تم شکار کرو، یعنی اب شکار جائز ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ضرور ہی تم نے شکار کرنا ہے۔ یجرمنکم، مشرکین نے تمہیں 6 ہجری میں اور اس سے پہلے مسجد حرام میں جانے سے روک دیا تھا، لیکن تم ان کے اس روکنے کی وجہ سے ان کی دشمنی کی بنا پر حد سے مت بڑھو۔ البر کہتے ہیں کہ ہر قسم کا نیک کام کرنے کو، اور تقوی برائی کو ترک کرنے کا نام تقوی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ ایک آدمی نے عرض کی اے اللہ کے رسول، جب وہ مظلوم ہو میں اس کی مدد کروں گا، لیکن اگر وہ ظالم ہو تو پھر اس کی مدد کس طرح کروں گا؟ فرمایا اس وقت اس کی مدد یہ ہے کہ اسے ظلم سے روکو۔ حرمت، حرام کیا گیا ہے، علیکم تم پر، المیتۃ مردار، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، وما اور جو احلا پکارا گیا، لغیر اللہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ، بھی اس کو، والمنخنقۃ اور جو گلا گھٹ کر مرنے والا ہو، والموقوذۃ اور جو چوٹ لگ کر مرنے والا ہو، والمتردیۃ اور جو بلندی سے گر کر مرنے والا ہو، والنطیحۃ اور جو ٹکر لگ کر مرنے والا ہو، وما اکلا اور جسے کھا جائے، السبع درندہ، الا مگر، ما زکیتم جس کو تم ذبح کر لو، وما ذبح اور جو ذبح کیا جائے، علی النصب آستانوں پر، وان تستقسموا اور یہ کہ تم قسمت معلوم کرو، بالازلام تیروں کے ذریعے سے، ذالکم یہ سب فسقن گناہ کے کام ہے، الیوم آج کے دن، یئس الذین مایوس ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، من دینکم تمہارے دین سے، فلا تخشوہم پس نہ تم ڈرو ان سے، واخشونی اور مجھ سے ڈرو، الیوم آج کے دن، اکملت میں نے مکمل کر دیا، لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارے دین کو، واتممت اور میں نے تمام کر دیا، علیکم تم پر، نعمتی اپنی نعمت کو، ورضیت اور میں نے پسند کیا، لکم تمہارے لیے، الاسلام اسلام کو، دینن بطور دین، فمن اضطر پس جو کوئی مجبور کیا جائے، فی مخمصۃ بھوک میں، غیر متجانف نہیں مائل ہونے والا، لاسم کسی گناہ کی طرف، پس بے شک اللہ تعالی غفور بخشنے والے ہیں، رحیم نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ اس آیت میں جن جانوروں کے حرام ہونے کے بارے میں بتایا تھا، پچھلی آیات میں اس آیت میں ان کے نام کے ساتھ ان کو واضح کر دیا ہے۔ المیتہ مردار سے مراد مچھلی اور ٹڈی حلال ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے لیے 2 مردار اور 2 خون حلال کیے گئے ہیں۔ مردار تو مچھلی اور ٹڈی ہے، اور خون جگر اور تلی ہے۔ الا ما زکیتم اس کا تعلق اس سے پہلے 5 چیزوں کے ساتھ ہے کہ ان 5 چیزوں میں سے کسی کے اندر اگر جان ہو، یعنی وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ منخنقہ، موقوذہ، متردیہ، نطیحہ۔ اگر ان میں جان ہے اور مرنے سے پہلے اسے ذبح کر لو تو وہ حلال ہو جائے گا۔ وما ذبح علی النصب مشرکین جو تھے وہ اپنے جھوٹے معبودوں کے لیے جو جگہیں مقرر کرتے تھے انہیں نصب کہا جاتا ہے۔ ثابت بن اسحاق بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نے نظر مانی کہ وہ بوانہ مقام پر اونٹ نہر کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا میں نے بوانہ مقام پر ایک اونٹ نہر کرنے کی نظر مانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وہاں ایام جاہلیت کے آستانوں میں سے کوئی آستان تھا؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ آپ نے مزید پوچھا کیا وہاں مشرکین کی عیدوں میں سے کوئی عید تھی؟ یعنی کوئی میلے تو نہیں لگتے تھے؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا پھر اپنی نظر کو پورا کرو۔ تیمو بالازلام، ازلام یہ ظالمن کی جمع ہے۔ یہ وہ تیر ہیں جو قسمت معلوم کرنے کے لیے ہبل بت کے پاس رکھے جاتے تھے۔ خانہ کعبہ میں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی تصویروں کے ہاتھوں میں بھی تھمائے ہوئے تھے، بلکہ لوگ اپنے ساتھ بھی قسمت آزمائی کے لیے یہ تھیلے رکھ لیتے تھے۔ جیسا کہ سراقہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کرتے ہوئے ان تیروں سے فعل نکالی تھی، ان میں سے کسی پر افعل لکھا ہوتا اور کسی پر لا تفعل لکھا ہوتا، یعنی لکھا ہوتا کر لو یا لکھا ہوتا مت کرو یا کوئی خالی ہوتا۔
جسے آج کل کے زمانے میں لاٹری کہا جاتا ہے، اور یہ بھی حرام ہے۔ وما اکملت لکم، طارق بن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک یہودی نے حضرت عمر بن خطاب سے کہا، آپ اپنی کتاب میں ایک ایسی آیت پڑھتے ہیں، اگر ہم یہودیوں کی کتاب میں یہ نازل ہوتی تو ہم اس کے نزول کے دن کو عید بنا لیتے۔ آپ نے فرمایا کون سی آیت؟ تو اس نے الیوم اکملت لکم والی آیت پڑھی۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم اس دن اور جگہ کو جانتے ہیں جب یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ 9 ذی الحج کو عرفہ میں پچھلے پہر کا وقت تھا اور جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ فمن اضطر، بھوک کی وجہ سے مجبور اور لاچار آدمی اگر حرام چیزوں میں سے کچھ کھا لے تو اس پر کوئی بھی گناہ نہیں ہے۔ یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، ماذا احل لہم، کیا حلال کیا گیا ہے، لہم ان کے لیے، کل کہہ دیجئے، احل حلال کی گئی ہیں، لکم الطیبات تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں، وما علمتم اور جو سکھایا تم نے، من الجوارح شکاری جانوروں کو، مکلبین شکار کی تعلیم دینے والے، تعلمونہن تم سکھاتے ہو انہیں، مما اس میں سے جو علمکم اللہ سکھایا تمہیں اللہ تعالی نے، فکلوا پس تم کھاؤ، مما اس میں سے جو امسکنا وہ روک رکھیں، علیکم تم پر، وذکروا اور تم یاد کرو، اسم اللہ نام اللہ تعالیٰ کا، علیہ اس پر، واتقوا اللہ اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ سریع الحساب جلد حساب لینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں چوپاؤں کا حکم تو فرما دیا، پھر لوگوں نے اور چیزوں کے متعلق پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے دین کا ایک عظیم الشان اصول بیان فرمایا، جسے فقہی زبان میں یوں ادا کیا جاتا ہے، ہر چیز کی اصل اباحت ہے، کھانے پینے کی تمام طیبات یعنی ستھری چیزیں حلال ہیں۔ علمتم من الجوارح، شکاری جانور سے ہر وہ درندہ اور پرندہ مراد ہے جسے شکار کے لیے رکھا اور سدھایا جاتا ہے، چیتا، باز اور شکرا وغیرہ۔ بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھا تو آپ نے فرمایا، جب تم اپنے سدھائے ہوئے کتے کو چھوڑو تو اللہ کا نام لے کر جو شکار تمہارے لیے پکڑے اسے کھا لو۔ میں نے کہا، خواہ اسے قتل کر کے لے آئے؟ فرمایا، خواہ اسے قتل کر دے، بشرط یہ کہ قتل میں کوئی ایسا کتا شریک نہ ہو جو ان میں سے نہ ہو، کیونکہ تم نے اپنے کتے کو چھوڑتے وقت اللہ کا نام لیا تھا، کسی دوسرے کا نام نہیں لیا تھا۔ تم ایک اور روایت فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنا کتا چھوڑو اور تمہارے لیے پکڑ کر رکھے اور زندہ پالو تو اسے ذبح کر لو۔ اگر تم اسے پاؤ کہ اس نے قتل کر دیا ہے لیکن اس نے خود نہیں کھایا ہے تو پھر تم اسے کھا لو، کیونکہ کتے کا اسے پکڑنا ہی ذبح کرنا ہے۔ الیوم آج کے دن، احل حلال کر دی گئی ہیں، لکم تمہارے لیے، الطیبات پاکیزہ چیزیں، وطعام الذین اور کھانا ان لوگوں کا، اوتوا الکتاب جو دیے گئے ہے کتاب، حل حلال ہے، لکم تمہارے لیے، وطعامکم اور کھانا تمہارا، حل حلال ہے، لہم ان کے لیے، والمحصنات اور پاک دامن عورتیں، من المؤمنات مؤمن عورتوں میں سے، والمحصنات اور پاک دامن عورتیں، من الذین ان لوگوں میں سے، اوتوا الکتاب جو دیے گئے ہیں کتاب، من قبلکم تم سے پہلے، اذا آتیتموہن جب تم دے دو انہیں، اجورہن ان کے مہر کو، محسنین نکاح میں لانے والے ہو، غیر مسافحین نہ کہ بدکاری کرنے والے ہو، نہ متخذی اور نہ ہی بنانے والے ہو، اخدان چھپے دوست، ومن یکفر اور جو کوئی کفر کرے گا، بالایمانی ایمان کے ساتھ، فقط پس تحقیق، حبطہ ضائع ہو گیا، عملہ اس کا عمل، وہو اور وہ، فی الآخرۃ آخرت میں، من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ اس آیت میں بتایا کہ اہل کتاب کا طعام جس میں ذبیحہ بھی شامل ہے مسلمانوں کے لیے حلال ہے، اگر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نام پر ذبح نہ کیا ہو۔ کسی چھری یا مشین سے سر کاٹ کر الگ کر دینا، یا سخت گرم پانی میں جانوروں کو ڈال کر یا بجلی کے کرنٹ سے مار دینا ذبح نہیں ہے، کیونکہ ان طریقوں سے جسم کا بہتا ہوا خون، جسے دم مسفوح کہتے ہیں، پوری طرح باہر نہیں نکلتا ہے، جو حرام ہے۔
اہل کتاب کا ذبیحہ کھانے سے متعلق حدیث ہے، خیبر کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی عورت کے گھر بکری کے گوشت کا ہدیہ پیش کیا گیا جس میں زہر ملا ہوا تھا۔ آپ نے اس میں سے کچھ کھایا۔ اسی طرح بعض صحابہ نے بھی وہ چربی کھائی جو خیبر میں یہودیوں سے حاصل ہوئی تھی۔ والمحصنات یعنی ان سے نکاح کرنا درست ہے چاہے وہ اپنے دین پر قائم رہیں، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ پاک دامن ہوں۔ اس آیت میں بتایا کہ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح صرف جائز ہے، مستحسن اور مستحب نہیں ہے۔ جو شخص اس اجازت سے فائدہ اٹھائے اسے اپنی ایمان سے ہوشیار ہو جانا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ اپنی غیر مسلم بیوی سے متاثر ہو کر اپنے ایمان اور اخلاق سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ یہ آیات جن کا ہم نے مطالعہ کیا، اللہ تعالی ہمیں بھی حلال چیزیں کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔